السلام علیکم دوستو، میں ہوں محسن بلال۔ پچھلے دنوں مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں ایک انتہائی اہم پریس کانفرنس ہوئی، جس میں سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی، سابق وزیر خارجہ خواجہ آصف، سابق وزیر داخلہ احسن اقبال اور مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب سمیت مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ دیگر رہنما شریک تھے۔ یہ پریس کانفرنس جو اس میں سوالات اٹھائے گئے اور جن کے جوابات آئے وہ میڈیا کا اس طرح موضوع نہیں بنے جس طرح بننا چاہیے تھا۔ یہ پریس کانفرنس تو عمران خان کی سپیچ کے تناظر میں تھی، جس میں وزیر اعظم پاکستان نے یہ اعلان کیا کہ وہ ایک ہائی پروفائل کمیشن بنائیں گے اور جو یہ انویسٹیگیٹ کرے گا کہ پچھلی حکومتوں 10 سالہ حکومتوں نے جو قرضے لیے وہ کہاں کہاں خرچ ہوئے۔ تو اس پر سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی نے کہا کہ آپ بڑے شوق سے یہ کمیشن بنائیں اور فائلیں موجود ہیں کہ جو قرضہ لیا گیا اس کی یوٹیلائزیشن کہاں کہاں ہوئی، آپریشن ضرب ازد پر کتنے پیسے خرچ ہوئے، کراچی آپریشن پر کتنے پیسے خرچ ہوئے اور بجلی کے منصوبوں پر کتنے پیسے خرچ ہوئے، انفراسٹرکچر پر کتنے پیسے خرچ ہوئے، تمام فائلیں موجود ہیں اور وہ گرفتاریوں سے نہیں ڈرتے۔ لیکن اسی پریس کانفرنس میں ایک انتہائی اہم سوال ہم نے پوچھا سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی سے، جس کا بڑا دلچسپ جواب آیا خواجہ آصف کی جانب سے اور شاہد حقان عباسی کی جانب سے۔ آپ وہ سوال بھی سنیں اور اس کا جواب بھی سنیں۔ کرپشن یہ پتہ کر لینا یار، میں تو بتا رہا ہوں نا، میں تو اپنی حکومت کے جواب دے سکتا ہوں نا، کسی بیوروکریٹ کا میں جواب نہیں دے سکتا، کسی مگرمچھ کا نہیں دے سکتا، کسی جرنیل کا نہیں دے سکتا، میں تو اپنا ہی حساب دے سکتا ہوں۔ تو میں نے کہا ہے کہ میں حکومت میں رہا ہوں 5 سال، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، وزیر اعظم بھی 10 مہینے رہا ہوں، ادارے آپ کے پاس ہیں، حکومتی ریکارڈ آپ کے پاس ہے، وہ بھی ان کے یہی کہہ رہے ہیں۔ آپ اس پٹرول پمپ کی نشاندہی کرتے ہیں، دونوں جا کے وہاں پہ مظاہرہ کر دیتے ہیں۔ بس آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے کہ میرے بھائی نے ایک سوال کیا، کیا یہاں پہ آپ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں، کیا یہاں پہ صرف سیاستدانی کرپٹ ہیں اس ملک میں؟ نہیں، میں آپ کی انڈورس کر رہا ہوں آپ کی بات کو، کیا صرف سیاستدانی کرپٹ ہیں؟ یہاں پہ سابق صدر اندر ہے، یہاں پہ سابق وزیر اعظم جو ہے جیل میں ہے، اور جو وزیر اعظم سابق ہیں 2 وزیر اعظم ان پہ کیس چل رہے ہیں، وزراء پہ کیس چل رہے ہیں، ہر زندہ وزیر اعظم پہ نیب کا کیس اور ECL پر ہے۔ دیکھیں 11,000 میگا واٹ میری منسٹری نے بجلی لگائی ہے، 11,000 میگا واٹ۔ مجھ پہ کو کیس بنائے نا کہ میں نے اس کے بجلی کے کسی پروجیکٹ میں پیسہ لگایا کھایا۔ آپ یہ جب سیاستدان کیوں راندہ درگاہ ہیں سے؟ جی، آپ نے یہ ویڈیو کلپ دیکھا۔ ہمارا سوال بڑا سادہ سا تھا کہ اگر زرداری فیملی اینڈ کمپنی نے کرپشن نہیں کی، اگر شریف فیملی نے کرپشن نہیں کی اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دامن صاف ہے، اگر جہانگیر ترین سمیت عمران خان کے ارد گرد بیٹھے وزراء نے، ان کی کابینہ کے افراد نے کرپشن نہیں کی، اگر چند ججوں، چند جرنیلوں اور چند بیوروکریٹس نے کرپشن نہیں کی، اور اگر میری برادری یعنی میڈیا میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے مگرمچھوں نے پیٹرول پمپوں کی آڑ میں ٹھیکے نہیں لیے اور کمیشنز نہیں کھائیں، تو پھر کرپشن کی کس نے ہے؟ تو جس کا جواب شاید دونوں کی جانب سے نہ دیا گیا، لیکن خواجہ آصف نے یہ ضرور کہا کہ آپ نے خود ہی ہماری بات کو انڈورس کر دیا کہ آخر سیاستدان ہی راندہ درگاہ کیوں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر سابق وزیر اعظم اور اہم وزارتوں پر بیٹھے ہوئے افراد کو یہ علم نہیں کہ کرپشن کی کس نے ہے، تو ہم جیسے ایک عام سے بندے کو کیسے پتہ ہوگا کہ کرپشن کی کس نے ہے؟ دوسری جانب جو پنجاب اسمبلی، لاہور ہائی کورٹ اور احتساب عدالت میں احتساب کے نام پر تماشا لگا ہوا ہے، اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ سارے اکمک ہیں۔ مثلا جب شہباز شریف کو احتساب عدالت میں لایا گیا تو مسلم لیگ نون والوں نے نعرے بازی کی اور شہباز شریف نے کہا میرا دامن صاف ہے، حمزہ آئے انہوں نے کہا میرا دامن صاف ہے، علیم خان نے کہا الحمدللہ میرے والدین کی جائیداد ہے، میرا دامن صاف ہے، اور PTI کے کارکنان نے وہاں پھولوں کی پتیاں نشاور کی اور احتساب عدالت کا ماحول خراب کیا۔ پھر اب سبطین خان نیازی
قاضی ہیں وہ عدالت میں آئے ہیں، وزیر جگنات ہیں، گو کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا، انہوں نے کہا میں نے بھی کوئی کک بیکس نہیں لی، میں نے بھی کوئی کرپشن نہیں کی۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آخر کرپشن کی کس نے ہے؟ ہم نے یہ نقطہ آپ کے سامنے اس لیے اٹھایا ہے تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ اگر ان کو معلوم نہیں کرپشن کی کس نے ہے تو پھر شاید کرپشن اس غریب آدمی نے کی ہے جس پر تبدیلی سرکار نے اضافی ٹیکسوں کا بوجھ لگا دیا ہے، جس کے بچے 2 وقت کے کھانے سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں، جو بے روزگار ہو گئے ہیں، یا کرپشن انہوں نے کی ہے، یا جنہیں نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے پھر کرپشن انہوں نے کی ہے۔ اور ہمارا یہ جو نیا چینل ہے انسائیڈ سٹوری، یہ ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ اگر آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے یہ معلوم ہو جائے کہ کرپشن کی کس نے ہے تو ہمارے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا، لیکن ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سارے اکمک ہو گئے ہیں احتساب کے نام پر۔ یہاں کوئی بلا امتیاز احتساب کی صورت بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ بلا امتیاز احتساب اسی صورت میں ہوگا جب عوام اٹھیں گے اور عوام پہچانیں گے کہ کون کس سے مل کر انہیں بیوقوف بنا رہا ہے اور کون کیا کھیل رچا رہا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔